مگر جناب موسیٰ کے قتل کی سازش دربار میں سب کے سامنے ہوئی، امام امر والزمان کے قتل کی سازش بھی دربار میں ہوئی۔ ایک روایت پیش کروں گا، علی ابن ابراہیم المہزیار امام کے صحابی ہیں، 11ویں امام کے صحابی ہیں، اور وہ خوش نصیب صحابی ہیں کہ 12ویں امام کو جب کبھی کسی سے ملاقات کروانا ہوتی تھی تو 11ویں امام انہیں کہتے تھے کہ جاؤ سرداب میں جاؤ اور حجت خدا کو لے کے آؤ۔ جناب علی ابن ابراہیم مہزیار، ایک دن کوئی بھی نہیں آیا ملاقات کے لیے، لیکن 11ویں امام نے کہا جاؤ میرے بیٹے کو لے کے آؤ۔ گئے ہیں جناب علی ابن ابراہیم المہزیار، گئے ہیں، جانے کے بعد جب بیسمنٹ میں سرداب میں گئے تو امام کا چہرہ 14ویں کے چاند کی مانند چمک رہا تھا۔ آغوش میں لیا، 11ویں امام کی خدمت میں لے کے آئے ہیں، 11ویں امام کی خدمت میں لائے۔ اچھا اب اندازہ لگائیے، 11ویں امام نے آغوش میں لے لیا، جیسے ہی 11ویں امام کی گود میں 12ویں امام آئے، تکلم بکلام لم افہم، ساتھ رہتے ہیں مگر کہہ رہے ہیں 11ویں امام اس بچے سے جو بات نہیں کر سکتا، اس عمر میں کوئی بچہ بات کر رہے ہیں اور ایسی بات کر رہے ہیں اس لہجے اور اس زبان میں کہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ حیرت کی انتہا نہ رہی کہ جواب بھی بچے نے اسی لہجے میں دیا۔ کچھ گفتگو ہوئی، ایک حجت خدا کی، دوسری حجت خدا سے، نہیں معلوم کیا سمجھا رہے ہیں، مگر امام نے کہا یہ لو اور اب دوبارہ اسی مقام پہ حجت خدا کو پہنچا دو۔ جیسے ہی پہنچا کے اوپر آئے ہیں، جیسے ہی پہنچا کے اوپر آئے، گھر کے اندر کچھ اسلحہ بردار داخل ہو گئے، اسلحہ لے کر۔ اچھا میں اشارہ کرتا ہوں، اسلحہ لے کر کیوں داخل ہوئے؟ کیونکہ انہوں نے بچے کی صدا سن لی تھی۔ جناب نرجس خاتون کے حوالے سے جو روایت ہے کہ کنویں میں ڈال دیا گیا تھا امام امر زمان کو اور اللہ نے حفاظت کی امام امر زمان کی، اسی طرح جس طرح جناب یوسف کی حفاظت کی۔ اس وقت کچھ خواتین گھر پہ داخل ہوئی تھی اور آواز سن چکی تھی بچے کی، مخبری ہو چکی ہے کہ گھر میں بچے کا وجود سنا گیا ہے، آواز سنی گئی ہے، تلاشی لے لی گئی، بچہ ملا نہیں ہے، اللہ نے حفاظت کی ہے جناب موسیٰ کی مانند امام امر والزمان کی۔ اب یہ بات دربار تک پہنچ چکی ہے، یہ اسلحہ بردار داخل ہوئے، انداز دوسرا ہے۔ 11ویں امام کے پاس آئے اور کہا حاکم آپ کو سلام کہہ رہا ہے اور پیغام یہ ہے کہ آپ کو اللہ نے بیٹا دیا ہے، آپ نے ہمیں بتلایا بھی نہیں تاکہ ہم آپ کی خوشی میں شامل ہو سکیں۔ اندازہ لگا رہے ہیں، بتلایا بھی نہیں کہ ہم آپ کی خوشی میں شامل ہو سکے۔ بادشاہ بچے سے ملاقات کرنا چاہ رہا ہے، لہذا بچے کو بادشاہ تک بھیجے۔ اندازہ لگا رہے ہیں، بچے کو بادشاہ تک بھیجے۔ اب یہاں علی ابن ابراہیم مہزیار کھڑے، 11ویں امام بیٹھے ہیں، کیا جواب دیں گے امام؟ انہیں نہیں سمجھ آ رہا۔ امام متوجہ ہوئے علی ابن مہزیار کی جانب اور کہا یا علی ابن مہزیار اذهب وَأْتِ بِحُجَّةِ اللَّهِ، اے علی ابن ابراہیم مہزیار جاؤ حجت خدا کو لے کے آؤ۔ کہتے ہیں میرے پیروں میں طاقت نہیں تھی، مجھے سمجھ آ رہا ہے یہ قتل کرنے کے لیے منگوا رہے ہیں، مولا کیا کہہ رہے ہیں؟ اور یہ بھی نہیں کہہ رہے میرے بیٹے کو لے کے آؤ یا بچے، نہیں، حجت خدا یہ بتلا رہے ہیں کہ حجت خدا ہے جو آئے گا۔ مجھے یقین ہے قتل کرنے کے لیے بلایا جا رہا ہے، رات کا پہر ہے، آدھی رات کا پہر ہے، قتل کرنے کے لیے بلایا جا رہا ہے۔ کھڑے رہے، ہلے نہیں اپنے مقام سے۔ عجیب بات ہے، 11ویں امام نے دوبارہ کہا اذهب، جاؤ حجت خدا کو لے کے آؤ۔ پھر کہتے ہیں دارا عقلی، میری عقل پرواز کر گئی، مجھے سمجھ آ رہا ہے مولا کیا کہہ رہے ہیں، ان کو لا کے پیش کر دوں۔ تیسری مرتبہ تبسم، 11ویں امام مسکرائے اور کہا کیوں خوف کھاتے ہو، جاؤ حجت خدا کو لے کے آؤ، نہ صرف لے کے آؤ، ان کے ساتھ دربار لے جاؤ۔ اب شاید کچھ سمجھ آیا ہو کہ 11ویں امام 12ویں امام سے کیا گفتگو کر رہے تھے۔ جناب علی ابن مہزیار جب گئے ہیں اب سرداب میں، تو اب امام علیہ السلام کا چہرہ ڈھکا ہوا تھا۔ چہرہ ڈھکا ہونے کے باوجود
पूरी सरदाब रोशन हो चुकी थी इमाम के नूर से। 11वें इमाम की खिदमत में लेके आए हैं अली इब्ने इब्राहीम महज़ियार। जैसे ही लेके आए, इमाम अलैहिस्सलाम ने कहा जब घर से बाहर निकलना तो नकाब उठा देना और लेके जाओ हाकिमे वक्त के दरबार में लेके जाओ। हुज्जत खुदा अली इब्ने इब्राहीम महज़ियार के पास है, सीने से लगाया हुआ है, ये असलहा बरदार साथ चल रहे हैं। घर से बाहर निकले, नकाब उठा दिया। नकाब उठाना था कि चेहरे से वो नूर निकला जो सूरज से ज्यादा रोशन था। हुआ ये कि रात का पहर, मगर पूरा सामर्रा नूरे इमामे ज़मा से रोशन हो गया। लोग अपने घरों की छतों पे आ गए, ये क्या हो गया, किस किस्म का नूर आ रहा है। जहां से नूर आ रहा था, खिलकत उसी तरफ आने लगी। रात के अंधेरे में दरबार ले जाना चाह रहे थे, पूरी मखलूक मोजिज़ा इमामे ज़माना देखकर निकल आई। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। यहां इज़्दिहाम इतना हो गया कि लोग बढ़े जा रहे हैं ज़ियारत के लिए कि ये हुज्जत खुदा है, इनके चेहरे से ये नूर निकल रहा है कि रात के अंधेरे में सूरज जैसी रोशनी हम देख रहे हैं। लोग आगे बढ़ने लगे, इन असलहा बरदारों से संभालना मुश्किल हो गया, लोगों को धक्का देकर पीछे कर रहे हैं। अली इब्ने इब्राहीम ने और तेजी से इमाम को सीने से लगा लिया। एक मर्तबा बड़ी मुश्किलात से, बहुत मुश्किलात से लोगों से बचाते हुए दरबार में पहुंचे हैं। लोगों से बचाते हुए दरबार में पहुंचे हैं। भाई मान जाना चाहिए था, अब मुअजिज़ा इमाम देख चुके हैं, लेकिन ना मानने वाले नहीं मानते। दरबार में पहुंचे तो आधी रात के बावजूद दरबार सजा हुआ है, हाकिम बैठा हुआ है, वजीर खड़ा हुआ है, जल्लाद लाइन से खड़े हुए हैं, इंतजार में खड़े हैं कत्ल के लिए। क्यों? इसलिए कि इन्हें पता है कि एक आएगा कि जो अदल व इंसाफ से जमीन को भर देगा, जो हमारे लिए, बनु उमैया के लिए, बनु अब्बास के लिए, सब के लिए खतरा है। जिस तरह फिरऔन को खतरा था जनाबे मूसा के एवज कितने बेगुनाह बच्चों को कत्ल करवाया, इसी तरह यहां पर खतरा था। यहां बुलाया गया है कत्ल करने के लिए, लेकिन एक मोजज़ा सरजद हो चुका है। जैसे ही दाखिल हुए, कुछ देर तक किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा। अली इब्ने इब्राहीम के हाथ में इमाम अलैहिस्सलाम है, गोद में, यहां बादशाह बैठा हुआ है। वजीर नजदीक आया, कान में कुछ जुमला कहा। कान में जुमला कहना था अशारा इला सय्याफीन अन इक़्तुलू। जो तलवार लिए खड़े हुए थे, इशारा किया बादशाह ने कि कत्ल कर दो। अंदाजा लगा रहे हैं, बादशाह ने इशारा किया कत्ल कर दो। ये पहलवान जो एक इशारे के मोहताज होते थे और पलक झपकने में सरकलम कर देते थे, इतने सारे लाइन से खड़े हुए हैं, बड़े बड़े पहलवान हैं, लाख कोशिश की तलवार म्यान से नहीं निकली। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। अब एक जुमला कहने जा रहा हूं, काश ये समझ जाएं आप हजरात। सुनिएगा क्या कहा इन्होंने क्या कहा। ये जो लोग यहां थे, मान जाना चाहिए था ना कि इतने बड़े बड़े पहलवान हैं, तलवार नियाम से नहीं निकल रही है, तो कोई मौजज़ा है, दूसरा मौजज़ा जाहिर हो चुका है। ये वजीर ने कहा, एक जुमला कहा। क्या जुमला कहा? कि ये बनी हाशिम के जादुओं में से एक जादू है। बनी हाशिम के जादुओं में से एक जादू है। हमें यकीन है जदीद असलहे जो हमारे यहां सरदाब में और तहखाने में रखे हुए हैं, उन पर इनका जादू नहीं चलेगा। इमाम अमर ज़मान अली इब्ने इब्राहीम महज़ियार के आगोश में है, तलवारों पर किसी किस्म का जोर नहीं चल सका। वजीर ने कहा हमारे तहखाने में रखी हुई तलवारों पर इनका जोर, इनका जादू नहीं चल सकेगा। जदीद तरीन असलहे लाए गए, बड़े बड़े पहलवान आए गए। दोबारा इशारा किया तलवार से, बच्चे का सर कलम कर दो। फिर लाख कोशिश की, तलवार नहीं निकली।
اب تلوار نہیں نکلی تو پھر ایک دوسرا حربہ استعمال کیا ہے. دیکھیں ابھی بھی ہدایت نہیں پائے. پروردگار بھی معجزے پہ معجزہ دکھلائے جا رہے اور امام کی فضیلت لوگوں کی نگاہوں میں اور بڑھتی جا رہی. یہاں انہوں نے سب سے خطرناک حربہ استعمال کیا. وہ خطرناک حربہ کیا تھا؟ کچھ درندے پالے ہوئے تھے. ان درندوں کی ایسی تربیت ہوتی تھی کہ اشارہ کیا جائے اور وہ حملہ کر دیں. 3 خطرناک بھیڑیوں کو لایا گیا. 3 کو لایا گیا ایک حجت خدا کے مقابلے میں. میں بھیڑیوں کی بات کر رہا ہوں. 3 بھیڑیوں کو لایا گیا اور لانے کے بعد یہاں عجیب انداز اختیار کیا. دیکھیں جناب علی ابن ابراہیم مہزیار نے بھیڑیوں کو لایا گیا. یہ بھیڑیے اتنے خطرناک تھے کہ نزدیک کسی کے نہیں بھیجا جاتا تھا. انہیں دور کھڑا کر دیا جاتا تھا. جو چیز ان کو دینا ہوتی تھی وہ چیز ان کی طرف اچھالی جاتی تھی. علی ابن ابراہیم مہزیار کی جانب بادشاہ، یہ جو حاکم تھا، وزیر، متوجہ ہوئے. کہا القی، بچے کو اچھال دو بھیڑیوں کی طرف. یہاں یہ جملہ ہے کہ جو علی ابن ابراہیم مہزیار نے کہا میں نے اپنے دل میں یہ تہیہ کر لیا تھا کہ مر جاؤں گا مگر اپنے ہاتھ سے امام زمانہ کو نہیں اچھالوں گا. قتل ہو جاؤں تو ہو جاؤں، میں اپنے آقا و مولا کو ان بھیڑیوں کے سامنے نہیں پھینکوں گا. یہاں سے بار بار ہو رہا ہے حکم تمہیں بھی قتل کر دیا جائے گا، بچے کو پھینک دو بھیڑیوں کے سامنے. بار بار یہ سینے سے لگائے جا رہے ہیں. امام علیہ السلام کو بھیڑیوں کی جانب نہیں پھینک رہے. یہاں سے سختی سے جب حکم ہوا، بچہ اپنا دہن مبارک علی ابن مہزیار کے کان کے نزدیک لایا. امام امر والزمان گویا ہوئے اے میرے بابا کے صحابی، لا تخاف، خوف نہ کھاؤ، اچھال دو. اندازہ لگا رہے ہیں، خوف نہ کھاؤ، اچھال دو. جناب موسیٰ اور امام امر والزمان، وہاں قتل کی سازش کی گئی. یہاں اس وقت کا فرعون قتل امام امر والزمان کی سازش کر رہا ہے. جیسے یہ جملہ کہا بے خوف و خطر، امام امر والزمان کو، حجت خدا کو ہوا میں اچھالا. ہوا میں اچھالنا تھا کہ سامنے سے 3 بھیڑیے دوڑتے ہوئے آئے. یہ لوگ خوش ہوئے ہوں گے کہ ہاں اب ہمارا حربہ کامیاب ہو گیا. مگر کچھ دیر نہ گزری کہ پتہ چلا یہ دوڑتے ہوئے کیوں آ رہے تھے؟ امام کے احترام میں آ رہے تھے کہ حجت خدا زمین پر نہ گرنے پائے. اپنے ہاتھوں پہ لے لیا اور اس کے بعد آہستگی سے، احترام کے ساتھ امام امر والزمان کو زمین پہ رکھا. اب عجیب انداز اختیار کیا ہے. رجعوا قہقرہ. قہقرہ کہتے ہیں بغیر پشت کیے ہوئے پلٹنا. تینوں بھیڑیے امام کے احترام میں یہ وفادار تھے. بھیڑیے تھے، 3 تھے، وفادار تھے. سنیں، تینوں بھیڑیے امام علیہ السلام کی عزت تکریم کیسے کر رہے ہیں؟ پوچھ نہیں دکھا رہے، الٹے قدموں پیچھے جا رہے ہیں. اللہ اکبر. الٹے قدموں پیچھے کی جانب جا رہے ہیں احترام امام امر والزمان میں. تینوں پیچھے جا کے کھڑے ہو گئے. امام علیہ السلام کو رکھ دیا گیا. اب کسی کی جرات نہیں ہے کہ کوئی جملہ کہے کہیں یہ بھیڑیے اسی پہ حملہ نہ کر دیں. اب سنیں گے، اب اللہ نے ایک اور معجزہ دکھلانا تھا. جیسے ہی امام علیہ السلام کا یہ معجزہ ان لوگوں نے دیکھا، بیچ والا، درمیان والا بھیڑیا آگے بڑھا. آگے بڑھنے کے بعد اللہ نے اسے فصیح زبان میں کلام کی اجازت دی. بھیڑیے نے گفتگو کی ہے. بھیڑیے نے جناب یعقوب سے بھی گفتگو کی تھی نا. بھیڑیے نے گفتگو کی، اور کیسے گفتگو کی؟ پہلا جملہ السلام علیک یا حجت اللہ فی الخلق، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. اے مخلوق پر اللہ کی حجت، آپ پر سلام.
امام زمانہ علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا. اسی جواب سے یہ بھی سب پہ واضح ہو گیا حجت خدا امام مہدی علیہ السلام ہے. اب سنیں گے جیسے یہ جملہ کہا, سلام کیا, جواب کیا, اب اس بھیڑیے کی جانب سے ایک خواہش کا اظہار کیا گیا. وہ خواہش کیا ہے؟ یا حجت اللہ لی الیکا شکوا, اے حجت خدا آپ کی خدمت میں ایک شکایت لے کے آیا ہوں. بھائی ہر کوئی اپنے طریقے سے امام علیہ السلام سے مانگتا ہے. یہ بھیڑیا ہے مگر ادب جانتا ہے. اے حجت خدا آپ کی خدمت میں ایک شکایت لے کے آیا ہوں, اگر اجازت دیتے ہیں تو شکایت پیش کروں. سب دربار والے سن رہے ہیں, الزام الناصب کی روایت ہے, سن رہے ہیں. بھیڑیا آگے بڑھا, جیسے یہ اجازت مانگی امام کا جملہ آیا, پیش کرو, کہو کیا کہنا چاہتے ہو. چھوٹی سی حاجت پیش کی. کیا حاجت پیش کی؟ میرے آقا, میرے مولا, اے حجت خدا, میں بوڑھا ہو چکا ہوں. یہ دونوں بھیڑیے جوان ہیں. جب کبھی کوئی کھانا پیش کیا جاتا ہے یہ میرا بھی کھانا کھا لیتے ہیں, میں بھوکا رہ جاتا ہوں. اندازہ لگائیں, چھوٹی سی خواہش تھی امام علیہ السلام سے کی, مولا اپنا کھائیں, میں بوڑھا ہوں, میں نہیں کھا پاتا. یہ پہلے کھا لیتے ہیں, یہ مجھ پہ ظلم کرتے ہیں. ایک اور معجزہ امام کا کیسے سرزد ہوا. امام علیہ السلام نے کہا انہیں ان کے عمل کا بدلہ ملے گا, مکافات عمل یہ ہے آج سے تم ان جیسے ہو جاؤ گے, یہ تم جیسے ہو جائیں گے. جملہ ختم نہ ہوا کہ یہ بھیڑیا جوان ہو گیا, وہ دو بوڑھے ہو گئے. ایک اور معجزہ امام کا جب سرزد ہوا, ہاتھوں کو جوڑ کے کہا اے خادم حسن عسکری, بچے کو لے جاؤ اس سے پہلے کہ کوئی اور معجزہ سرزد ہو. صلوات